بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی پہلے ہی بہت مشکل گزر رہی تھی، اب تو سر پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب پتہ چلا کہ دادی ماں بھی کچھ ہی دن کی مہمان ہے۔ میری دادی ماں کو ایک بہت ہی بری بیماری نے گھیر لیا تھا۔ ایک دن مزدوری سے خالی ہاتھ واپس آ کر یہ سوچتا ہوا جب گھر پہنچا کہ آج تو گھر میں آٹا بھی موجود نہیں تھا، تو اپنی بوڑھی دادی ماں کو کس طرح سے کھانا بنا کر کھلاؤں گا۔ میں اس وقت بہت ہی زیادہ پریشان تھا کیونکہ میں مزدوری کرتا تھا۔ جو مزدوری ملتی تو گھر میں آٹا لے کر آتا اور کھانا بنا کر خود ہی دادی ماں کو کھلاتا۔ میری دادی ماں کیونکہ بہت ہی ضعیف تھی، وہ کوئی کام نہ کر پاتی۔ مجھے خود ہی ان کے لیے کھانا بنانا پڑتا اور گھر کا سارا کام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں بیٹا تھا پر پھر بھی بیٹیوں والے کام بھی دادی اماں کے خود ہی کر لیا کرتا تھا کیونکہ میری کوئی بھی بہن نہیں تھی، اسی لیے مجبوراً وہ بھی کام کرنے پڑ جاتے تھے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو دادی ماں زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میری زندگی میں اب واحد سہارا صرف دادی ماں کا ہی تھا جسے میں کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میری دادی ماں نے میرے ساتھ بہت دکھ جھیلے تھے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میری دادی ماں نے ماں باپ دونوں بن کر مجھے پالا تھا۔ اس دن میرے پاس ایک پیسہ تک نہیں تھا کہ میں اپنی دادی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا علاج کروا سکوں، کیونکہ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی تو مجھے کوئی ادھار دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، کس طرح ان کا قرضہ اتار سکتا ہوں۔ کوئی بھی مدد کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ میں نے محلے کے کچھ لوگوں کی مدد لے کر دادی ماں کو سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ سرکاری ہسپتال میں کوئی بھی بیڈ خالی نہ تھا تو ڈاکٹر نے نیچے گدا بچھا کر دادی کو اس پر لٹا دیا۔ ہسپتال جانے کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ امید تھی کہ دادی کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے ایک بار چیک کر لیا تھا اور کچھ دوائیاں جو کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی مجھے تھما دیں کہ دادی کو کھانا کھلانے کے بعد یہ دوائیاں کھلا دو۔ میں نے دادی کو خالی پیٹ ہی وہ دوائیاں کھلا دی کیونکہ میرے پاس تو کھانے کے لیے اس وقت کچھ بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس پیسے تھے کہ میں اس کے لیے کچھ خرید کر لے سکتا۔ ہسپتال میں ساری رات بیٹھے بیٹھے دادی کے سرہانے مجھے ذرا سی بھی نیند نہ آئی کیونکہ مجھے اپنی دادی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ میں کسی بھی صورت اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر مجھے نیند آ گئی اور دادی کو کچھ ہوا تو میں کس کے سہارے اس دنیا میں زندہ رہوں گا۔ دادی کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تھی تو صرف دادی کو ہی دیکھا تھا اور میں اسی کو اپنے ماں باپ سمجھتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے صبح کی اذان کا وقت ہو رہا تھا اور کہیں دور دور سے اذانوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی کہ اچانک دادی ہچکیاں لینے لگیں۔ میں نے سوچا شاید دادی کو پیاس لگی ہے۔ جب میں پانی بھر کر دادی کے پاس پہنچا تو دادی کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی پر وہ مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ان کو کافی آوازیں دیں کہ دادی اٹھو، پانی پیو، میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں، پر دادی صرف اوپر کی طرف دیکھے جا رہی تھی، مجھے کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جب زور زور سے دادی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرانا چاہا تو ایک نرس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی جس نے دادی کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی آنکھیں بند کیں اور مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا، تمہاری دادی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، وہ خالق الہی سے جا ملی ہے۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، میری تو دنیا اجڑ گئی کیونکہ اب میں اس دنیا میں بالکل ہی یتیم ہو کر رہ گیا تھا۔ ہسپتال کے اسٹاف کی مدد سے میں نے دادی کو قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا تھا اور اکیلا ہی گھر واپس آ گیا۔ میں دن رات دادی کو یاد کر کے روتا رہتا تھا کیونکہ میری عمر اس وقت صرف 12 سال تھی تو مجھے اکیلی جھونپڑی میں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ دادی کے بغیر میں نے 3 دن کھانا تک نہیں کھایا تھا کیونکہ مجھے عادت تھی دادی کے ساتھ کھانا کھانے کی۔ میں کھانا بناتا تو دادی اور میں مل کر ہی کھایا کرتے تھے۔ میں دادی کو خود ہی نہلاتا، اس کے کپڑے دھوتا تھا۔ مجھے اپنی دادی کی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو وقت میں نے اس کے ساتھ گزارا تھا کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کے روپ میں صرف دادی کو ہی دیکھا تھا اور اب وہ بھی اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرا نام مومن ہے۔ میری دادی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے بابا کی ایک روڈ حادثے میں موت ہو گئی تھی جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے سے تھا۔ اس اچانک والی موت نے ہمارے سر پر آسمان توڑ دیا تھا کیونکہ میری دادی اور میری ماں کا سہارا صرف میرے بابا ہی تھے۔ ان کے علاوہ ان کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا جو ان کو کما کر کھلا سکتا۔ میری ماں کا جب مجھے پیدا کرنے کا وقت آیا تو میری دادی میری ماں کو لے کر سرکاری ہسپتال لے گئی۔
ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ نارمل ڈیلیوری ہونا ناممکن ہے، اس کنڈیشن میں آپریشن ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ماں یا بچے میں سے کوئی ایک ہی بچ سکتا ہے۔ میری دادی تو بہت ہی غریب تھی، ان کے پاس تو کھانے کے لیے تک کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ آپریشن کے پیسے کہاں سے لا سکتی تھی؟ میری دادی نے جب تک کوشش کی کہ کسی سے محلے میں ادھار لے سکیں، تب تک میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے دادی کے آسرے چھوڑ کر خود بابا سے جا ملی۔ اب دادی کے چلے جانے کے بعد میری زندگی بہت ہی مشکل ہو گئی تھی۔ میں مزدوری کرتا تو مجھ سے کام بھی نہ ہو پاتا، اسی لیے مجھے مزدوری بھی ملنی بند ہو گئی تھی۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ تم پتہ نہیں کون سے خیالوں میں گم رہتے ہو، تم سے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، ہمیں تمہارے جیسا مزدور نہیں چاہیے۔ اور واقعی میں ایسا تھا، میرے ساتھ جو باقی لوگ مزدوری کرتے تھے وہ کام کرنے میں کافی ہوشیار تھے، مشینوں کی طرح کام کر لیتے، پر مجھ سے کوئی بھی کام نہ ہوتا کیونکہ دادی کی نئی موت ہوئی تھی، تو مجھے صرف دادی کے ہی خیال رہتے، جن کی وجہ سے مجھ سے کوئی کام نہ ہو پاتا۔ مجھے اپنے گھر میں بنا کھائے پیے 3 دن گزر گئے تھے، جس کی وجہ سے میرے جسم میں کافی کمزوری آ گئی تھی اور مجھ سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ میرے گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں تھا جو میرا خیال رکھ پاتا، اسی لیے مجھے خود کا خیال خود ہی رکھنا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں۔ ہمارے محلے کی مسجد جو ہمارے گھر کے کافی قریب تھی، میں وہاں جا کر گر گیا اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ میرے جسم میں بالکل طاقت نہ تھی کہ میں وہاں سے اٹھ پاتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ جمعے کا دن تھا، اسی لیے مسجد میں کافی لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو سارے لوگوں نے مجھے فقیر سمجھ کر ڈھیروں پیسے دیے اور میری جھولی پیسوں سے بھر گئی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی کہ کتنی محنت کرنے کے بعد بھی مجھے جتنے پیسے نہیں ملتے تھے، میں نے مسجد کے باہر بیٹھ کر اس سے زیادہ پیسے جمع کر لیے تھے۔ پھر میں نے سب سے پہلے جا کر ان پیسوں سے کھانا کھایا، پھر یہی فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں بھیک ہی مانگوں گا، کیونکہ بھیک مانگنے سے آسانی سے ڈھیروں پیسے مل سکتے تھے۔ اتنے سارے پیسے ملنے کے بعد تو مجھے دادی کا دکھ بھی بھول گیا تھا اور میں کافی خوش رہنے لگا تھا۔ میں نے ان پیسوں سے اچھے کپڑے خریدے، اچھے جوتے خریدے، خود کو بنانا سنوارنا شروع کر دیا۔ پر میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ جب میں اچھے کپڑے پہن کر اور اچھے جوتے پہن کر بھیک مانگتا تو لوگ مجھے ڈانٹتے اور یہی کہتے تھے کہ لگتے تو اچھے گھرانے کے ہو، بھیک مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہٹے کٹے جوان ہو، جا کر مزدوری کرو۔ اسی لیے میں ہمیشہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر ہی بھیک مانگتا اور ڈھیروں پیسے کماتا۔ میں نے شہر کی مسجدوں میں اور درگاہوں پہ جا کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک دن میرے ساتھ ایک لڑکی جو کہ فقیرنی تھی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل میری ہی ہم عمر تھی، پر لوگ اس لڑکی کو دیکھ کر زیادہ پیسے دیتے اور مجھے بہت ہی کم پیسے دیتے۔ اسی لیے میں اس کے ساتھ لڑنے لگا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ میری جگہ ہے، میں ہی یہاں پر بیٹھ کر بھیک مانگوں گا۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی یہ جگہ میری ہے، میں ہمیشہ یہیں پر بیٹھتی ہوں، مجھے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ ہم دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ ہم دونوں کو لڑتے لڑتے کافی وقت گزر گیا اور اس دن ہمیں بھیک بھی نہ ملی، تو ہم دونوں خالی ہاتھ ہی وہاں سے جانے لگے۔ اس فقیرنی نے مجھے کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر ہی بھیک مانگے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہیں بھیک مانگ کر سارے پیسے دے دیا کروں گی۔ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، بہت ڈر لگتا ہے، اگر تم میرا ساتھ دے دو تو میں اپنی بھیک کے سارے پیسے تمہیں دے دوں گی، کیونکہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں بھی اس گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ تو میں نے اس فقیرنی کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ہم اس طرح ساتھ ہی بھیک مانگتے اور ڈھیروں پیسے کماتے۔ ایک دن ایک مسجد کے باہر جب ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے تو مسجد کے مولوی نے ہم سے پوچھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہو؟ ہم نے مولوی کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ ہم دونوں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، پر ہم دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں اور ساتھ ہی بھیک مانگتے ہیں۔ تو اس مولوی نے ہمیں کہا کہ نکاح میں بہت برکت ہے اور نکاح کرنا بہت ثواب کا کام ہے، اگر تم دونوں ساتھ ہی رہتے ہو تو کیوں نہ تم دونوں نکاح کر لو۔ اس مولوی کی بات ہمیں اچھی لگی کیونکہ ہماری عمر بھی اس وقت 18 سال تھی، تو ہم دونوں کا نکاح اس وقت مسجد کے مولوی نے پڑھا دیا اور اپنی ہی جیب سے مٹھائی منگوا کر مسجد میں بیٹھے لوگوں کو بانٹ دی۔ اس طرح وہ فقیرنی میری بیوی بن گئی اور میرے گھر میں میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہنے لگی۔ زندگی اپنے معمول پر چل رہی تھی تو ایک دن اچانک میری بیوی کا سر چکرانے لگا اور وہ دھڑام کر کے نیچے گر گئی۔ مجھ سے اپنی دادی کا وہ بے ہوش ہونا بھی نہیں بھولا تھا۔
میں فوراً ہی اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا۔ کیونکہ میں بھکاری تھا اور میرے پاس اس وقت کچھ پیسے تھے، میں اپنی بیوی کو پرائیویٹ ہسپتال لے کر گیا اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ خوشی کی خبر سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہ تھا اور اب میں باپ بننے جا رہا تھا، تو میری بھی اب اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی جو مجھے باپ کہہ کر بلاتی، اور اس دنیا میں میرا کوئی نہ کوئی رشتہ بننے جا رہا تھا جو میرا خون کا رشتہ تھا۔ اسی لیے میں بہت زیادہ خوش تھا، پر ڈاکٹر نے مجھے خاص طور پر بیوی کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس سے کوئی کام نہ کروایا جائے۔ ہسپتال سے واپس آ کر جب ہم گھر پہنچے تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم دونوں پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اب بھیک مانگنے چلتے ہیں، کیونکہ آج کا تو سارا دن ہی گزر گیا ہے اور ہمیں کوئی بھی بھیک نہیں ملی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو انکار کر دیا اور کہا کہ بھیک تم نہیں، صرف میں مانگوں گا، تم آرام کرو، میں تمہیں ہر چیز یہیں پر لا کر دوں گا، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی اب جھونپڑی میں سارا دن آرام کرتی اور میں سارا دن بھیک مانگتا، کبھی محلے کی مسجدوں میں، کبھی درگاہوں پر، جتنا بھی ہو سکتا تھا میں زیادہ سے زیادہ ٹائم بھیک مانگتا اور رات کو کافی دیر سے گھر واپس آتا۔ میری بیوی تب تک سو چکی ہوتی تھی، میں کھانے کا سارا سامان لا کر باورچی خانے میں رکھ دیتا۔ میری بیوی کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی چیز اس کو چاہیے ہوتی تھی وہ اس کو اپنے باورچی خانے میں ہی مل جاتی تھی۔ میں بھکاری ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو مہارانیوں کی طرح رکھ رہا تھا۔ ایک دن میں ایک مزار کے باہر بھیک مانگ رہا تھا تو ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ فقیر بابا دعا کرو اللہ مجھے اولاد سے نوازے، میری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے پر ابھی تک مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور ڈاکٹرز نے بھی مجھے بول دیا ہے کہ اب تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، پر اللہ پاک جسے چاہے دے سکتا ہے، آپ میرے لیے دعا کرو، شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کی دعا کی وجہ سے میں ماں بن جاؤں۔ تو میں نے اس عورت کو کہا کہ ماں آپ صرف بچہ پیدا کرنے سے تو نہیں بن سکتی، آپ کسی کا بچہ گود لے لیں، وہ بھی تو آپ کو ماں کہہ کر ہی بلائے گا اگر آپ اسے ماں بن کر پالیں گی اور ماں جیسا ہی پیار دیں گی۔ تو وہ عورت بولی کہ بابا جی مجھے کوئی بھی اپنا بچہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، جبکہ میں تو پیسوں سے بھی بچہ خریدنے کے لیے تیار ہوں، تب بھی مجھے کوئی بچہ نہیں مل رہا۔ میں بہت ہی مجبور ہو کر اس دربار پر آئی تھی کہ شاید یہاں پر ہی اللہ پاک میری دعا قبول کر لے اور مجھے ماں بنا دے۔ میں نے اس عورت کو دعا دی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کافی مرتبہ یہ محسوس کیا تھا کہ وہ عورت ہر جمعرات کو دعا مانگنے کے لیے آتی اور مجھے بھیک مانگتے ہوئے دیکھتی تو بہت سارے پیسے دیتی۔ اس بات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عورت کافی امیر ہے۔ ایک دن مجھے کہیں سے بھی بھیک نہ ملی تو میں مایوس ہو کر گھر جانے لگا، کیونکہ ان دنوں مہینے کے آخری دن چل رہے تھے اور میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ مہینے کے آخری دنوں میں کوئی بھی لوگ بھیک دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس دن میری بیوی کا چیک اپ کروانا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں ہر مہینے ایک بار چیک اپ کے لیے ہسپتال آنے کا بولا تھا اور اگلا دن چیک اپ کروانے کا ہی تھا۔ جب میں مایوس ہو کر گھر جانے لگا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت سڑک کے کنارے حاملہ کھڑی ہوئی درد سے چلا رہی تھی، جس کے پاس اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ علاقہ کافی ویران تھا تو وہاں پر لوگ کافی کم ہی جایا کرتے تھے۔ میں اس عورت کے پاس گیا تھا کہ اس کی مدد کر سکوں تو اس نے مجھے کہا کہ بابا جی مجھے آپ کی مدد کی شدید ضرورت ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے جلدی سے کسی دائی کے پاس لے جائیں، میرا شوہر گیا ہوا ہے پر ابھی تک واپس نہیں آیا، پر اب مجھے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تو کسی دائی کو نہیں جانتا تھا، تو میرا گھر چونکہ وہاں پر قریب ہی تھا، میں اس عورت کو جلدی جلدی سے اپنی جھونپڑی میں اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم ہی اب اس کی مدد کرو، کیونکہ اس کا بچہ پیدا ہونے میں دیر نہ تھی۔ وہ عورت درد سے چلا رہی تھی۔ میری بیوی کی مدد سے اس عورت نے بچہ پیدا کیا جو بہت ہی خوبصورت پیدا ہوا، اور بچہ پیدا کرتے ہی وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ میری بیوی پریشان ہو کر میرے پاس آئی کہ عورت بچہ پیدا کرتے ہی بے ہوش ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں نے جیسے ہی بچہ دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ آج تو بھیک بھی نہیں ملی، کیوں نہ میں یہ بچہ لے جا کر اس عورت کو دے دوں جو پیسوں کے بدلے بچہ لینا چاہتی تھی اور اس کو نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اعتماد میں لیا اور عورت کا بچہ اپنی چادر میں چھپا کر بہت دور اس عورت کے گھر کی طرف بھاگا جس کو میں نے یہ بچہ پیسوں کے عوض دینا تھا۔ کیونکہ مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم نہ تھا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ ابھی تک بچے کے رونے کی آواز کیوں نہیں آئی تھی۔
میں کافی پریشان ہو گیا کہ بچہ آخر رو کیوں نہیں رہا۔ میں نے جیسے ہی بچے کے اوپر سے چادر ہٹائی تو میری جان نکل گئی جب دیکھا کہ بچہ تو آخری سانسیں لے رہا تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ کیونکہ میں خود بھی کچھ ہی دنوں میں اب باپ بننے والا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بہت ہی غلط کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے اس طرح اس چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس وقت تو پیسوں کے لالچ میں اس بچے کو بیچنے کے لیے جا رہا تھا، پر اس بچے کو بھوکا تڑپتا دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اگر آج تک اللہ پاک نے مجھے بھوکا اور بے سہارا نہیں چھوڑا تو آج کے بعد بھی وہی میرا سہارا ہے۔ مجھے ایک چھوٹے سے بچے کو پیسوں کے لالچ میں ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود بھی بنا ماں باپ کے پلا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ بغیر ماں باپ کے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میری آنکھوں سے یہ سوچ کر آنسو گرنے لگے۔ میں اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگا کیونکہ بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اس وقت مرنے ہی والا تھا۔ جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا اور اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ جا کر لٹا دیا تو میری بیوی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تم تو یہ بچہ پیسوں کے بدلے دینے جا رہے تھے تو تم کیوں واپس آئے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے نا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ دے کر تم پیسے لے کر آتے تو ہمیں کافی سارے پیسے مل سکتے تھے اور ہم کافی مہینوں تک کا راشن خرید سکتے تھے۔ تم کیوں اس بچے کو واپس لائے ہو؟ اگر اس کی ماں کو ہوش آ جاتا تو تمہاری کہی ہوئی بات جو تم نے مجھے بولی تھی کہ اس کی ماں کو بتا دینا تمہارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، اسی لیے میرا شوہر اسے دفنانے گیا ہے، میں اس کو یہی بتا دیتی۔ پر میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ تم بھی کچھ ہی دنوں میں اب ماں بننے والی ہو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا ایک ماں اپنے بچے کے بغیر جی سکتی ہے؟ اگر ہم سے ہمارا بچہ چھن جائے تو ہمیں کتنا دکھ پہنچے گا؟ کیا ہم اپنے بچے کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کو جس سے ایک بچہ چھین لیا جائے، اور سوچو کتنی تکلیف ہوگی اس بچے کو جس سے اس کے ماں باپ چھن جائیں۔ تو میری بیوی نے بھی اپنی آنکھیں نیچی کر لیں اور میں سمجھ گیا کہ وہ بھی میری بات کو اب سمجھ چکی ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس وقت بہت ہی بڑا گناہ کرنے سے روک لیا۔ اگر مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات کے لیے معاف نہ کر پاتا کہ میری وجہ سے ایک ماں سے اس کا بچہ چھن گیا ہے۔ پیسہ تو دنیا میں آنے جانے والی چیز ہے۔ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ تک نہ تھا جس وقت میری دادی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ آج میرے پاس بھکاری ہونے کے باوجود بھی اتنا سارا پیسہ ہے کہ میں اپنا پیٹ اچھے طریقے سے پال سکتا ہوں اور اچھا کھانا کھا سکتا ہوں۔ اللہ پاک ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے دے ہی دیتا ہے۔ جس کا نصیب اس نے جہاں پر لکھا ہوتا ہے اسے وہیں پر مل ہی جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس عورت کو ہوش آ گیا تو وہ اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی۔ خوشی خوشی اس نے اپنا دودھ اپنے بیٹے کو پلایا تو اس بچے کی بھی جان میں جان آئی اور وہ رونے لگا، کیونکہ رونا ایک صحت مند بچے کی نشانی ہوتا ہے۔ اس عورت نے ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ لوگ میری مدد نہ کرتے تو شاید میں اور میرا بچہ اس دنیا سے چلے جاتے، کیونکہ مجھے اس وقت بہت ہی زیادہ تکلیف تھی جس وقت آپ مجھے اپنی جھونپڑی میں لے کر آئے۔ اگر تھوڑی سی بھی اور دیر ہو جاتی تو میں اور میرا بچہ تو مر جاتے۔ اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے 4 کنگن اتار کر میری بیوی کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا، یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے۔ میری بیوی نے اس عورت کو کہا کہ میں بھی امید سے ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں اس تکلیف میں اگر کوئی مدد نہ کرے تو خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ہونے لگتی ہے۔ میں آپ سے یہ کنگن نہیں لے سکتی، آپ صرف میری اور میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک صحیح سلامت میری اولاد میری جھولی میں ڈال دے۔ تو وہ عورت میری بیوی کو دعائیں دینے لگی اور کہہ رہی تھی کہ یہ کنگن میں آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے آنے والے بچے کے لیے دے رہی ہوں، اسی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لیجئے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ کنگن میری بیوی کو دے کر وہ عورت ہماری جھونپڑی سے چلی گئی، کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی تو ہم سو گئے۔ صبح ہوتے ہی میری بیوی کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا جس کی وجہ سے وہ چلانے لگی۔ میں سمجھ گیا شاید اب اس کے بچہ پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو میں جلدی سے اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا۔ کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے اسی لیے تو میں اس رات اس عورت کا بچہ چرا کر بیچنے کے لیے جا رہا تھا، پر اللہ پاک نے مجھے وہ گناہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں کافی پریشان ہونے لگا کہ اب میری بیوی کی ڈیلیوری کیسے ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر نے تو سب سے پہلے پیسے جمع کروانے کے بارے میں بولا تھا اور کہا تھا جب تک پیسے جمع نہیں کرواؤ گے تب تک ہم آپ کی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔
میری بیوی کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے اب درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بچہ میری بیوی کے پیٹ میں ہی دم نہ توڑ دے، کیونکہ وہاں کے ڈاکٹر بہت ہی ظالم تھے، پیسے لینے کے بعد ہی علاج شروع کرنا چاہتے تھے۔ مجھے پریشان دیکھ کر میری بیوی کو خیال آیا کہ جو کنگن اس عورت نے ہمیں دیے تھے وہی بیچ دو، کیونکہ کنگن سونے کے اور کافی موٹے بنے ہوئے تھے تو کافی سارے پیسے مل جانے تھے۔ میں نے اسی وقت بیوی سے وہ کنگن لیے اور جا کر سنار کے ہاتھ کنگن بیچ دیے۔ سنار نے ان کنگنوں کی رقم مجھے پورے 20 لاکھ روپے دیے تھے، کیونکہ 4 کنگن 2-2 تولے کے بنے ہوئے تھے۔ مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ کنگن بیچنے سے مجھے اتنے سارے پیسے مل سکتے تھے۔ میں وہ پیسے لے کر ہسپتال گیا اور اپنی بیوی کا آپریشن کروایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا جو بہت خوبصورت تھا اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میری اس زندگی میں میرا خون کا پہلا یہی رشتہ تھا جو اس دنیا میں آیا تھا۔ کیونکہ میرا اور کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا تو میں رشتوں کے لیے ہمیشہ ترستا رہتا تھا۔ میری آنکھوں سے میرے بیٹے کو دیکھ کر آنسو نکل رہے تھے اور میں اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا گیا۔ اپنی بیوی کو بتایا کہ کنگن کے پورے 20 لاکھ روپے ملے ہیں۔ 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے ہسپتال میں خرچ کیے، جبکہ 18 لاکھ روپے پھر بھی میرے پاس موجود تھے۔ 15 لاکھ روپے سے میں نے ایک چھوٹا سا اپنا گھر خرید لیا، کیونکہ جھونپڑی میں زندگی گزار کر میں تھک چکا تھا۔ اس میں کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی اور مجبوراً ہی مجھے اس جھونپڑی میں رہنا پڑتا تھا۔ میرے پاس جو 3 لاکھ روپے باقی بچے تھے، ان 3 لاکھ روپوں سے میں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی دکان بنائی، جس سے میں اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا، کیونکہ میں اب بھیک نہیں مانگنا چاہتا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے بہت بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ میں اب مزید گناہ گار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بھیک مانگنا کیونکہ اچھا کام نہیں ہے، اسی لیے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب محنت کر کے ہی پیسہ کماؤں گا اور اپنے بیٹے کا پیٹ محنت کے پیسوں سے ہی بھروں گا۔ اگر میں بھی بھیک مانگ کر اپنے بیٹے کا پیٹ پالتا تو میرا بیٹا بھی آگے چل کر بھکاری ہی بنتا، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ دکان سے مجھے کافی اچھا خاصا پیسہ مل جاتا تھا۔ میں پچھتاتا تھا اس وقت پر جس وقت میں نے بھیک مانگی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا اپنی اس سوچ پر جس وقت میں عورت کا بچہ بیچنے جا رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنا بچہ بہت ہی پیارا تھا، تو میں کیسے کسی کا بچہ چھین سکتا تھا۔ میں نے اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے رو رو کر معافی مانگی تھی۔ اب میں 5 وقت نماز ادا کیا کرتا تھا اور اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کرتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ سے گزر گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا داخلہ بہت ہی اچھے اسکول میں کروا دیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ایک افسر بن سکے۔ وہ کب بچپن سے جوانی میں آ گیا پتہ ہی نہ چلا۔ سارا گزرا وقت ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو ایک بہت ہی اچھی نوکری مل گئی تھی، جس کے بعد میرے بیٹے نے مجھے دکان پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور کہا تھا کہ اب میں کماؤں گا اور آپ بیٹھ کر کھائیں گے۔ میرا بیٹا بہت فرما بردار تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے نوکری کے 2 سالوں کے بعد ہی مجھے اور اپنی ماں کو عمرے پر لے جانے کا ارادہ کیا۔ عمرے پر جا کر میں نے اس عورت کے لیے بہت دعائیں کی کہ اللہ پاک زندگی بھر اسے خوش اور آباد رکھے، کوئی دکھ پریشانی اس کے پاس نہ آئے، کیونکہ یہ سب کچھ اس عورت کی وجہ سے ہوا تھا جس کا بچہ میں چرا کر بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنے سونے کے کنگن ہمیں اس وقت نہ دیتی تو نہ ہی میں اپنی بیوی کا آپریشن کروا سکتا اور نہ ہی گھر خرید سکتا، نہ ہی اپنے بیٹے کو اسکول میں داخلہ دلوا سکتا، نہ آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر نوکری کے قابل بنتا، ہم فقیر کے فقیر ہی رہ جاتے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔